فضلنا بعضهم على بعض۔ تیسرے پارے کے شروع میں انبیاء علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ ارشاد فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام میں سے بعض انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے دوسرے بعض پر فضیلت دی ہے۔ امت سے تو تمام انبیاء علیہ السلام افضل ہے، لیکن نبیوں میں سے بعض نبی دوسرے نبی سے افضل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو براہ راست اپنے ساتھ ہم کلام ہونے کا شرف بخشا ہے تو کسی نبی کو کوئی اور اعزاز بخشا ہے۔ پھر انبیاء علیہ السلام کو جو معجزات دیے ان کا ذکر کیا ہے۔ اس بارے میں دوسرے رکوع میں آیت الکرسی ہے جو قرآن کریم کی افضل ترین آیت ہے، اس کے پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود سے مناظرہ۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود سے جو مناظرہ ہوا اس کو تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ نمرود خود کو سجدہ کراتا تھا، خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دلیل کی طاقت کے ساتھ اس کو خاموش کر دیا۔ مناظرہ کرنا کوئی گناہ نہیں ہے۔ ایک بات ذہن نشین فرما لے کہ جس طرح دین کا کام تصنیف ہے، تبلیغ ہے، دعوت ہے، جہاد ہے، وعظ و نصیحت ہے، امامت و خطابت ہے، اسی طرح مناظرہ بھی دین کا حصہ ہے۔ انبیاء علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں، چھوٹا یا بڑا کوئی بھی گناہ ان سے نہیں ہوتا کبھی بھی، لیکن اگر مناظرہ کرنا گناہ ہوتا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کبھی بھی اس کو نہ کرتے کہ نمرود سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مناظرہ فرمایا تھا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا ایک تباہ شدہ، یعنی حضرت علیہ السلام ایک مرتبہ راستے سے جا رہے تھے تو ایک بستی سے ملے، وہ بستی ایک دم تہس نہس ہو چکا تھا، تو حضرت عزیر علیہ السلام کے دل میں خیال آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دوبارہ کیسے زندہ فرمائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام پر 100 سال تک موت کو طاری کر دیا، پھر انہیں دوبارہ زندہ کر کے دکھایا۔ انفاق فی سبیل اللہ کی مثال، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے والوں کے اجر کو ایک مثال سے سمجھایا کہ جس طرح کسان جو ہے جو کھیتوں میں کام کرتا ہے تو کسان زمین میں ایک دانہ بوتا ہے، اس سے 7 بالیاں اگتی ہیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں، تو کسان ایک دانہ خرچ کر کے 700 دانے حاصل کرتا ہے۔ یہی حال ہے اس شخص کا جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کر کے سینکڑوں نیکیاں کماتا ہے۔ سود کی حرمت اور سود پر وعید، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ پھر سود کی حرمت کو بیان فرمایا۔ سود پر جہاں اور وعیدیں ہیں وہاں ایک اہم ترین وعید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سود خور کے ساتھ اعلان جنگ کیا ہے۔ جنگ کا ضابطہ یہ ہے کہ جس سے جنگ ہوتی ہے ایک فریق اس کی سب سے قیمتی چیز کو تباہ و برباد کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے قیمتی چیز ایمان ہے۔ سود خور جب سود کو حلال سمجھتا ہے تو ایمان ختم ہو جاتا ہے اور حرام سمجھ کر کھاتا ہے اور اس پر ندامت کرتا رہتا ہے، توبہ نہیں کرتا، تو بھی خدشہ ہے کہ ایمان ختم نہ ہو جائے۔ سود سے بچنا ضروری ہے۔ سود کا 1 روپیہ کھانا اور اپنی ماں کے ساتھ 70 مرتبہ بدفعلی کرنا، یہ دونوں اس سے بھی بڑا جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سود کی منحوسیت سے بچائے اور سود جیسی بیماری سے بچائے۔ مالی معاملات کا بیان، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ۔ قرآن کریم نے مالی معاملات کو بھی بہت اہمیت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ لین دین، تجارت اور رہن کے مسائل کو بیان کیا۔ اگر کبھی لین دین یا سفر میں رہن رکھنے کی ضرورت پڑ جائے
تو اس کی تحریری دستاویز تیار کر لینی چاہیے اور اس پر گواہ بھی بنا لینی چاہیے۔ جامع اور مفید ترین دعا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اے ہمارے پروردگار، اگر ہم بھول جائے یا ہم سے غلطی ہو جائے تو ہماری پکڑ نہ فرمانا۔ اے ہمارے پروردگار، ہم پر ایسا بھاری بوجھ نہ ڈالنا جیسا آپ نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈال رکھی تھی۔ ہمیں معاف کر دیجئے، ہمیں بخش دیجئے اور ہم پر رحم کیجئے۔ آپ ہی ہمارے کارساز ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کیجئے۔ سورہ بقرہ کے آخر میں ایک جامع اور مفید ترین دعا کا ذکر کیا ہے۔ اگر احکام کی تعمیل میں ہم سے کوئی غلطی یا کمی کوتاہی ہو جائے تو یہ دعا مانگنی چاہیے تاکہ اللہ تعالی ہم سے درگزر کا معاملہ فرمائے۔ سورہ آل عمران۔ آل کہتے ہیں اولاد کو اور عمران ایک شخص کا نام ہے۔ آل عمران کے معنی ہے عمران کی اولاد۔ اس صورت میں چونکہ اولاد عمران کا تفصیل سے ذکر فرمایا ہے اس لیے اس صورت کا نام آل عمران رکھا گیا ہے۔ عیسائیوں کے وفد کی خدمت نبوی میں آمد۔ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نجران کے عیسائی 60 افراد کا وفد لے کر آئے۔ کتنے؟ 60 آدمی مل کر کے آئے، کا گروپ آیا تھا 60 آدمی کا۔ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مکالمہ کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام الہ ہونے میں اللہ کے ساتھ شریک ہے۔ انہوں نے اپنی جہالت کی وجہ سے قرآن کریم کے ان الفاظ سے استدلال کیا جن میں عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ اور روح اللہ فرمایا گیا ہے۔ گفتگو کی ترتیب عیسائیوں کو ناز تھا کہ ہمارے یہاں شاعری بہت ہے، تو انہوں نے اپنا شاعر کو کھڑا کیا۔ اس مقابلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کیا۔ کس کو کھڑا کیا؟ جب عیسائی نے اپنے شاعر کو کھڑا کیا تو اللہ کے نبی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کیا تو ان کا شاعر شکست کھا گیا۔ ان کو خطابت پر بہت بڑا ناز تھا، یعنی ان کے تقریر کرنے والا بہت زور و شور سے تھا، تو ان کو کیا ہے، خطابت پر بہت ناز تھا۔ انہوں نے اپنی خطیب کھڑا کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مقابلے میں حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کیا تو ان کا خطیب بھی شکست کھا گیا، یعنی پھر عیسائیوں کا، یہودیوں کا جو خطیب تھا وہ شکست کھا گیا۔ اور پھر جب دلائل دینے کی باری آئی تو خود حضور پرنور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دلائل سے توحید خداوندی کو ثابت کر کے ان کے عقیدہ کو تسلیم کی تردید فرما دی، عقیدہ تسلیس کی تردید فرمائی۔ اہل کتاب کے جرائم: ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق۔ پھر اس صورت میں یہود و نصارہ کے جرائم کو بیان کیا ہے کہ وہ انبیاء علیہ السلام کو ناحق قتل کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو تنگ کرتے تھے، ظلم و تشدد کرتے تھے۔ ان کے جرائم کی پاداش میں ان کے اعمال ضائع ہونے اور جہنم میں داخلے کی وعید سنائی گئی۔ کفار کو دلی دوست نہ بنائیں۔ وَلَا يَتَّخِذُ الْمُؤْمِنِينَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ۔ ہمیں یہ حکم دیا کہ ان کے ساتھ، یعنی کفار کے ساتھ، ہندوؤں کے ساتھ قلبی تعلق، دوستی اور محبت قائم نہ کرو۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھے کہ قلبی محبت جسے مولات کہتے ہیں کفار کے ساتھ کبھی بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں البتہ رکھا جائے وقتی طور پر ضرورت اور ماحول کے حساب سے محبت کے ساتھ پیش آئے، لیکن دل کے ساتھ ایک دم عقیدانہ محبت
نہ کریں. بس دوستی کے طور پر آپ کام کر رہے ہیں، ان کے ساتھ معاملات کر رہے ہیں، ان کے ساتھ رہنا ہے، اٹھنا ہے، بیٹھنا، یہ وقتی طور پر رکھ لیں. اور یہ تعلق کیسا ہو، یہ علماء کرام سے پوچھتے رہے. کفار کے ساتھ جیسے کہ تجارت ہو گیا، پارٹنرشپ ہے، بزنس کا پارٹنرشپ ہے، یا ان کی فیکٹری میں ہم کام کر رہے ہیں، تو یہ سب اوپر دل سے محبت رکھے اور ان سے نفرت بھی نہیں کرے. ہمارا شریعت یہ بھی نہیں کہتا کہ کسی سے نفرت کرے، کسی سے بغض رکھے، حسد رکھے، بس ان سے دلی محبت نہ رکھے، ان کو اپنا کام کرنے دے اور ہم آرام اپنا کام. پھر اس صورت میں 3 بڑے اہم واقعات بیان کیے ہیں. حضرت مریم کی والدہ کا ذکر. اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما فی بطنی محررا فتقبل منی. حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ حضرت حنا بنت فاقوس کا ذکر ہے کہ ان کی اولاد نہیں تھی تو انہوں نے منت مانی کہ اے اللہ تو مجھے بیٹا دے، میں اس کو تیرے دین کے لیے وقف کر دوں گی. لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں بیٹی عطا فرمائی. تو حضرت مریم کی والدہ کو شبہ ہوا، یعنی ان کو ایک شک ہوا، ڈاؤٹ ہوا کہ بیٹا ہوا ہے، بیٹا ہوتا تو میں دین کے لیے پیش کرتی، لیکن میری تو بیٹی ہوئی ہے اور بیٹی کیا کرے گی. تو اللہ تعالیٰ نے بڑا پیارا جواب دیا، وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، کہ جو بیٹا تو نے مانگا تھا وہ اس بیٹی کی طرح نہیں ہے، بلکہ اس بیٹے سے بھی اچھا یہ بیٹی ہے تمہاری. کیا کہا؟ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، کہ جو بیٹا تو نے مانگا تھا وہ اس بیٹی کی طرح نہیں ہے، بلکہ اس بیٹا سے یہ بیٹی بہتر ہے. بسا اوقات دینی معاملات میں بیٹیاں بیٹوں سے بھی بڑھ جاتی ہیں. بیٹیاں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے، اس لیے بیٹی کی جب گھر میں پیدائش ہو تو دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ کی رحمت کو خوشی خوشی قبول کرنا چاہیے. نظر کا مسئلہ. پھر نظر کا مسئلہ بیان کیا. نظر صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، کسی غیر اللہ کے لیے ہرگز نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ نظر ایک عبادت ہے اور عبادت صرف اللہ کی ہوتی ہے، غیر اللہ کی نہیں ہوتی. حضرت زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام کا ذکر. ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ. پھر زکریا علیہ السلام کا ذکر فرمایا. انہوں نے یعنی حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام جب وہ چھوٹی تھی تو ان کے پاس بغیر موسم کے پھل دیکھے. تو حضرت زکریا علیہ السلام نے پوچھا، اے مریم تمہارے پاس یہ تر و تازہ پھل کہاں سے آئے ہیں؟ حضرت مریم علیہ السلام نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. یہ حضرت مریم علیہ السلام کی کرامت تھی. حضرت زکریا علیہ السلام کے ہاں اولاد نہیں تھی. زکریا علیہ السلام کے ہاں اولاد نہیں تھی، بہت عمر ہو گئی تھی، بوڑھے ہو گئے تھے. حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بغیر موسم کے پھل دیکھ کر اللہ تعالیٰ سے اولاد کی دعا مانگی کہ اے اللہ مجھے اپنی طرف سے اولاد عطا فرما، مجھے اپنی طرف سے اولاد عطا فرما جس طرح تم نے مریم کو بغیر موسم کے پھل دیا. اللہ اکبر. حالانکہ حضرت زکریا علیہ السلام بھی بوڑھے تھے اور ان کی اہلیہ بھی بوڑھی تھی، بانجھ تھی، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام جیسا بیٹا عطا فرمایا ان کو بڑھاپے کی عمر میں. لیکن یقین کیا تھا؟ اللہ پہ تھا، پختہ تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا. وہ علماء کرام فرماتے ہیں، کتابوں میں آتا ہے کہ ہر حال میں اللہ سے مانگنا چاہیے. اس واقعے سے یہ بات کھل کر سامنے آ گئی کہ ولی کی کرامت دیکھ کر ولی کے خدا سے مانگنا چاہیے، نہ کہ خود ولی اور پھر مزارات پر چکر لگانے لگے تو یہ شرک ہے. اس سے بچنا ضروری ہے. یاد رکھے ولی کی کرامت کو دیکھ کر ولی سے مانگنا یہ اسلام نہیں ہے، بلکہ ولی کی کرامت کو دیکھ کر ولی کے خدا سے مانگنا یہ اسلام ہے. ولی کی کرامت کو دیکھ کر ولی کے خدا سے مانگنا، ولی سے نہیں مانگنا. ولی کیا دے گا؟ ولی تو خود محتاج ہے. نمبر 3 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو بیان فرمایا کہ وہ خدا کے کلمہ کن سے بغیر کسی ظاہری اسباب کے پیدا ہوئے. کون؟
ہمارے نبی جو ہے ان سے ایک نبی پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہ آپ کو بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بغیر باپ کا پیدا فرمایا۔ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے تھے، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا فرمایا، اور اس پر ہمارا ہر تمام مسلمان کا، ہر امتی کا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمائے، اور آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، پیدا کرنے کے لیے نہ باپ کا محتاج ہے نہ ماں کا محتاج ہے۔ آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے دکھایا بغیر ماں باپ سے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر کے دکھایا بغیر باپ سے۔ تو پھر حضرت عیسیٰ یہودیوں نے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو بیان فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مریم علیہ السلام سے پیدا فرمایا، کلمہ کن سے، یعنی بغیر کسی ظاہری اسباب کے پیدا فرمایا۔ تو یہ جو مذکورہ 3 واقعات ہے، یہ خلق عادت بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت پر دلالت بھی کرتی ہے۔ یہودیوں کا عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ، جب اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دعوت دیتے تھے تو ان کو شک ہوتا تھا کہ اللہ کا بیٹا ہے، اور بہت سارے وجوہات تھے، بہت دشمنی کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، ان کی امی پر تہمت لگاتے تھے۔ لیکن وہ بچہ چھوٹی عمر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گواہی دیا کہ میری ماں سچی ہے، میری ماں پاک ہے، گناہوں سے پاک ہے۔ تو یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، کہ یہود نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا تھا۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے انہیں بچانے کی تدبیر فرمائی لی، اور اللہ تعالیٰ کی تدبیر ہی غالب رہتی ہے۔ جسے اللہ بچائے اسے کون چکھے، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمان پہ اٹھا لیا۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ، اللہ تعالیٰ نے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ تجھے میں دنیا میں دوبارہ اتارنے کے بعد ظاہری موت میں ہی دوں گا۔ اس کے بعد فرمایا اور میں تجھے ابھی زندہ آسمان پر اٹھا لوں گا، اور تجھ تک یہود کے ہاتھ پہنچنے بھی نہیں دوں گا، تجھے ان وقت کے یہود سے محفوظ رکھوں گا، اور پھر جو تیرے ماننے والے ہیں انہیں میں کامیاب کروں گا۔ اہل سنت والجماعت کا نظریہ، اہل سنت والجماعت کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ ہے، قیامت سے پہلے آئیں گے، اور حضور نور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے آئیں گے، جہاد کریں گے، اور پھر پوری دنیا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی برکت سے کوئی ایک شخص بھی کافر نہیں رہے گا۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ اگر آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی زندگی میں دیکھ لیں تو ان کے سپاہی بنے اور ان کے معاون بنے۔ نظریہ یہود کی تردید، رفع عیسیٰ علیہ السلام سے یہودیوں کے اس باطل نظریے کا رد ہو گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا گیا ہے اور وہ قتل کر دیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید میں فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر نہیں چڑھایا گیا بلکہ وہ آسمان پر باحیات ہیں۔ مباہلہ کی دعوت، فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ عیسائیوں کا جو وفد، عیسائیوں کی جو گروپ تھا، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آیا تھا، دلائل سننے کے باوجود بھی انہوں نے حق کا اعتراف نہ کیا، حق کو نہیں مانا، اللہ کے نبی کو نہیں مانا۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مباہلہ کی دعوت دی۔ وہ مباہلہ پر تیار نہیں ہوئے بلکہ جزیہ دینا قبول کر لیا۔ انبیاء علیہ السلام سے عہد، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام سے یہ عہد لیا کہ اگر تمہاری موجودگی میں سید الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو تم سب نے ان پر ایمان لانا ہے۔
انبیاء علیہ السلام سے جو عہد لیا ہے حقیقت میں وہ عہد ان کی امتیوں سے تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی نعمت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ نبی کا دین پھیلایا میرے الیاس امم نے، ہر ایک گھر گھر میں پہنچایا میرے الیاس